خیبر پختونخوا کا ضلع سوابی۔ ایک منظر ہے ذہن میں، سیلاب گزر چکا، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، اور گاؤں والے وہ ملبے سے 2 بچوں کی لاشیں نکال رہے ہیں۔ ہجوم میں آنسو نہیں ہے، شاید صدمے کی وجہ سے، مگر ایک شدید بہت گہرا غصہ ہے۔ غصہ اس بات پر کہ انہیں وقت پر خبردار نہیں کیا گیا، اور غصہ کہ بھئی زندگی بچانے کے لیے جو مشینری چاہیے تھی، ایک سادہ سا ایکسکیویٹر تک، وہ وقت پر کیوں نہیں آیا؟ جی، اور یہ کہانی صرف سوابی کی نہیں ہے نا، یہ تو جیسے ہر سال پاکستان کے کئی علاقوں کی تصویر بن جاتی ہے مانسون میں۔ بالکل، تو آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، خاص طور پر BBC کی ایک رپورٹ ہے، اور جنگ اخبار میں چیئرمین NDMA کا ایک بیان شائع ہوا ہے۔ جی، ہم کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کہ آخر یہ مانسون جو ہر سال آتا ہے کوئی نئی چیز تو نہیں، تو یہ ہر سال اتنی تباہی کیوں لاتا ہے پاکستان میں؟ مطلب وہ کیا وجوہات ہیں، کیا چیلنجز ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں؟ در حقیقت یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں نا، یہ صرف کوئی قدرتی آفت نہیں کہ بس بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا۔ اچھا، نہیں، اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامی کمزوریاں ہیں، وسائل کی تقسیم کے مسائل ہیں، قوانین پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ سب مل جل کر صورتحال کو خراب کرتے ہیں۔ تو ذرا پہلے اس مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہیں، مطلب حالیہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ سوابی میں جو غصہ تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ جی بالکل۔ وہاں ایک مقامی شخص عارف خان، انہوں نے بھی یہی شکوہ کیا کہ نہ بروقت اطلاع ملی، نہ ملبہ ہٹانے میں مدد۔ اور یہ کوئی اکیلی مثال نہیں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو صرف اسی سال جون سے اب تک ملک بھر میں کوئی 800 کے قریب لوگ جان سے گئے ہیں مانسون بارشوں میں۔ 800 اموات؟ اور یہ تو صرف اس سال کی بات ہے۔ اگر ہم صرف 2 سال پیچھے جائیں، 2022 کے سیلاب، وہ تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تازہ ہوں گے۔ ہاں، وہ تو بہت ہولناک تھے۔ بالکل، تقریباً 1700 جانیں گئی تھیں، اور عالمی بینک نے جو تخمینہ لگایا تھا وہ کوئی $14.9 بلین کا براہ راست معاشی نقصان تھا۔ $14.9 بلین؟ جی، اور بحالی کے لیے مزید $16.3 بلین کی ضرورت تھی۔ یہ صرف پیسے نہیں ہے نا، یہ زندگیاں ہیں، مستقبل ہے جو تباہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں، یا بس تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ یہی تو بنیادی سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ چلیں ذرا وجوہات کی تہہ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہر جگہ سامنے آتی ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج۔ جی، یہ تو اب ایک حقیقت ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ بھی ایسا ہے کہ ہم بہت زیادہ زد میں ہیں، کبھی شدید بارشیں، کبھی شدید گرمی، ہیٹ ویوز، خشک سالی، اور شمال میں وہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں تیزی سے، نئی جھیلیں بن رہی ہیں خطرناک قسم کی، GLOFs جنہیں کہتے ہیں۔ بالکل، محکمہ موسمیات یعنی PMD، ان کے چیف میٹیورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سید فیصل سعید۔ انہوں نے BBC کو بتایا بھی کہ یہ جتنے بھی شدید موسمی واقعات ہیں نا، یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں اور زیادہ شدید ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ پیش گوئی کریں کہ آنے والی دہائیوں میں مانسون بارشیں اور بڑھیں گی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، پاکستان دنیا بھر میں جو گرین ہاؤس گیسیں خارج ہوتی ہیں اس میں 1% سے بھی کم کا حصہ دار ہے۔ 1% سے بھی کم؟ جی، لیکن قیمت ہم سب سے زیادہ ادا کرنے والوں میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے ایک MNA ہے ڈاکٹر امجد علی خان، وہ تو اسے بین الاقوامی گناہوں کی سزا کہتے ہیں۔ اور سابق وزیر جو تھی موسمیاتی تبدیلی کی، شیری لہمان، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھئی متاثرہ ملکوں کو صرف باتیں ملتی ہیں، اصل میں مالی مدد نہیں آتی۔ تو یہ تو ہوئی بین الاقوامی مدد کی بات۔ جی، لیکن کیا ہم خود اندرونی طور پر اپنی ترجیحات ٹھیک رکھے ہوئے ہیں؟ BBC کی رپورٹ میں ایک تضاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کس طرح کا تضاد؟ کہ اس سال کا جو وفاقی بجٹ تھا اس میں وزارت موسمیاتی تبدیلی کا بجٹ کم کر دیا گیا، تقریباً $9.7 ملین رہ گیا۔ اوہ! جبکہ دوسری طرف دفاعی بجٹ بڑھا کر تقریباً $9 بلین کر دیا گیا۔ تو سینیٹر شیری رحمان نے اسی پہ سوال اٹھایا تھا کہ بھائی اگر ہم خود اپنی بقا کے مسئلے پر اتنی کم توجہ دیں گے تو دوسروں سے کیا امید رکھیں؟ یہ موازنہ تو واقعی تشویشناک لگتا ہے۔ لیکن ایک اور ماہر ہے موسمیاتی رسک مینجمنٹ کے، علی توقیر شیخ، وہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کا کہنا ہے کہ صرف وزارت کا بجٹ پوری تصویر نہیں دکھاتا۔ مثال کے طور پر IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت حکومت نے $2 بلین سے زیادہ رقم موسمیاتی منصوبوں کے لیے رکھی ہے۔ $2 بلین؟
یہ تو کافی بڑی رقم ہے۔ جی بظاہر تو ہے، لیکن علی توقیر شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے۔ ہو سکتا ہے اس رقم میں وہ منصوبے بھی شامل کر لیے گئے ہوں جو پہلے سے چل رہے ہیں، جیسے ڈیم بنانے کے منصوبے یا ہائیڈرو پاور کے۔ اوہ، یعنی ضروری نہیں کہ یہ ساری نئی کلائمیٹ فائنانسنگ ہو؟ بالکل۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ملک بھر میں کوئی 1000 سے زیادہ ترقیاتی منصوبے ہیں جو نامکمل پڑے ہیں۔ تو فنڈز کا مختص ہونا ایک بات ہے، اور ان کا صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر، مؤثر طریقے سے استعمال ہونا وہ بالکل دوسری کہانی ہے۔ تو فنڈز اور منصوبوں کی یہ جو حالت ہے اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے ایک اور چیز پر، وہ پیشگی اطلاع کا نظام، جس کی کمی سوابی میں لوگ محسوس کر رہے تھے۔ محکمہ موسمیات PMD وہ کیا کر رہا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ڈاکٹر سعید جو PMD کے چیف ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اچانک شدید بارش ہوتی ہے نا، کلاؤڈ برسٹ جسے کہتے ہیں، اس کی کئی دن پہلے پیشگوئی کرنا مشکل ہے۔ اچھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جن حالات میں یہ ہو سکتا ہے ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے، اور جب شدید بارش کی وارننگ جاری کی جائے تو تمام اضلاع کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ لیکن سوال تو پھر وہی ہے نا، کیا یہ وارننگ نیچے تک، آخری آدمی تک پہنچ بھی رہی ہے مؤثر طریقے سے؟ بالکل یہی نقطہ ہے، اور اسی پر چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر انہوں نے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے قبل از وقت اقدامات پر بہت زور دیا۔ جنگ اخبار نے رپورٹ کیا تھا۔ جی میں نے بھی پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چین کی مدد سے کوئی نظام بنایا ہے۔ جی انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے چین کے تعاون سے ایک ایسا سسٹم تیار کیا ہے جو آفات کی پیشگی اطلاع دے سکتا ہے، اور ایک دلچسپ بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہمارے ہاں تو 200 ملی میٹر بارشی آفت بن جاتی ہے، جو عالمی معیار کے لحاظ سے کم ہے۔ یعنی ہمارا انفراسٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ کم بارش بھی تباہی مچا دیتی ہے۔ شاید یہی مطلب تھا۔ تو نظام موجود ہے یا بن رہا ہے، لیکن وہ کتنا مؤثر ہے یہ اصل سوال ہے۔ تو اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس رڈار نہیں ہے یا اسٹیشنز نہیں ہیں؟ PMD ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر نئے رڈار بھی لگا رہا ہے، خودکار موسمی اسٹیشن بھی نصب کر رہا ہے، ماڈلنگ کو بھی بہتر بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی دیکھیں، وہ حل کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل چیلنج جو PMD کے حکام خود بھی مانتے ہیں وہ ہے اس معلومات کو دور دراز علاقوں تک، خاص طور پر پہاڑی علاقوں تک پہنچانا، جہاں شاید موبائل سگنل بھی نہ ہو، انٹرنیٹ نہ ہو۔ بالکل، وہاں آپ کی ایپ، آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کسی کام کی نہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے UNDP کے ساتھ مل کر کچھ کیا ہے۔ جو گلوف والے علاقے ہیں نا شمال میں، وہاں سائلن سسٹم لگائے گئے ہیں۔ سائرن؟ جی، جو اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ لیکن حکام خود کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مکمل حل نہیں ہے، اور اس سال جو نقصان ہوا وہ اس بات کا ثبوت بھی ہے۔ یعنی وارننگ سسٹم اپنی جگہ، لیکن اس وارننگ پر عمل کرانا، لوگوں کو محفوظ جگہوں پر لے جانا، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں اگلے مسئلے کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے انفراسٹرکچر اور قوانین پر عمل درآمد۔ قوانین؟ جیسے وہ دریاؤں کے تحفظ کا ایکٹ ہے، ریور پروٹیکشن ایکٹ، جو کہتا ہے کہ دریا کے کنارے 200 فٹ کے اندر تعمیرات نہیں ہونی چاہیے۔ جی، قانون تو موجود ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ بظاہر تو نہیں لگتا۔ جی، BBC کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے، اور ڈاکٹر امجد علی خان جن کا ہم نے ذکر کیا وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ نہ صرف وہاں سے نکلے نہیں بلکہ مزید تعمیرات ہوئی ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا انہیں خطرے کا اندازہ نہیں؟ وجہ تھوڑی پیچیدہ ہے۔ ڈاکٹر خان کہتے ہیں کہ یہ لوگ کئی دہائیوں سے وہاں رہ رہے ہیں، ان کی نسلیں وہاں آباد ہیں۔ آپ انہیں متبادل رہائش دیے بغیر اور مقامی روایات، جرگہ سسٹم، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کیسے نکال سکتے ہیں؟ یعنی قانون بناتے وقت شاید زمینی حقائق کو پوری طرح نہیں دیکھا گیا۔ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف قانون بنانے کی بات نہیں ہے نا، اس پر عمل درآمد کروانا، لوگوں کو ساتھ ملانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ صرف دیہاتی علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، شہروں کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اوہو، کراچی کا تو ہر مانسون میں برا حال ہوتا ہے۔ بالکل۔ وجہ کیا ہے؟ ناقص نکاسی آب اور نالوں پر بڑے پیمانے پر قبضے، غیر قانونی تعمیرات۔ جی ہاں، سینکڑوں نالے یا تو بند ہیں یا ان پر دکانیں بن گئیں، مکان بن گئے۔ سندھ کے وزیر ہاؤسنگ کے سعید غنی
وہ خود مانتے ہیں کہ جب بھی ان تجاوزات کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں عدالت سے حکم امتناعی ہو جاتا ہے۔ سٹے آرڈر۔ جی، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا سخت قانون لائیں گے جس میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اہلکاروں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ یہ ہونا تو چاہیے کیونکہ یہ صورتحال سیدھی سیدھی جان لیوا ہے۔ این ڈی ایم اے کہتا ہے کہ اس سال جو اموات ہوئی ہیں ان میں سے تقریباً 30% مکان گرنے سے ہوئی ہیں۔ 30%؟ جی، اور ایک ماہر تعمیرات ہے ڈاکٹر یاسمین لاری، وہ اسی لاقانونیت پر، شہروں میں جو بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے اس پر تنقید کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کوئی قانون پر عمل نہیں کرتا، ہر گلی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال سن کر تو کافی مایوسی سی ہوتی ہے۔ کیا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس تجاویز بھی ہیں، کوئی حکمت عملی؟ کچھ تجاویز تو سامنے آئی ہیں، جیسے چیئرمین این ڈی ایم اے نے ایک تجویز دی کہ جب شدید مانسون ہو تو 2-3 ہفتوں کے لیے جو سیاحتی علاقے ہیں وہاں سیاحت پر پابندی لگا دی جائے۔ پابندی؟ یہ تو شاید ایک عارضی حل ہوگا۔ جی، یہ ایک فوری حفاظتی اقدام ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بنیادی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان کی ایک اور بات البتہ زیادہ گہری لگی۔ انہوں نے کہا کہ تباہی سے پہلے اگر $1 خرچ کیا جائے تو وہ تباہی کے بعد خرچ ہونے والے $11 سے بہتر ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ جو پریونٹیو اپروچ ہے نا، یا جسے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کہتے ہیں، تخفیف خطرات، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہر سال اربوں کا نقصان ہو اور پھر امداد اور بحالی پر پیسہ لگے، پہلے سے تیاری کی جائے، انفراسٹرکچر کو مضبوط بنایا جائے، وارننگ سسٹم بہتر کیا جائے۔ لیکن وہی بات جیسا ہم نے پہلے دیکھا، فنڈنگ اور ترجیحات کا تعین، یہ خود ایک بڑا چیلنج ہے۔ حکومتی سطح پر بین الاقوامی مدد کے لیے بھی تو کوششیں ہو رہی ہیں نا۔ پچھلی حکومتوں نے ورلڈ بینک، اقوام متحدہ، IMF ان سب سے فنڈنگ لی تھی۔ جی ہاں، کوششیں تو ہوئی ہیں۔ وہ مصر میں جو COP27 کانفرنس ہوئی تھی، اس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کرانے میں پاکستان کا کردار اہم تھا۔ ہاں، وہ فنڈ جو موسمیاتی آفات سے بری طرح متاثرہ ملکوں کی مدد کے لیے ہے۔ جی، اور اندرونی طور پر بھی کچھ منصوبے شروع کیے گئے، جیسے شجرکاری مہم تھی، یا 2023 میں نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنایا گیا تاکہ ملک کو موسمیاتی تبدیلی کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ تو منصوبے بھی ہیں، فنڈنگ کی کوششیں بھی ہیں، پھر بھی نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ ایک بہت بڑا مسئلہ جو شاید ان سب کوششوں پر پانی پھیر دیتا ہے، وہ ہے سیاسی عدم استحکام۔ اچھا۔ حکومتیں بدلتی ہیں، پالیسیاں بدل جاتی ہیں، منصوبوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ماہرین سے بات کریں، حکام سے یا متاثرین سے، سب میں کہیں نہ کہیں ایک بے بسی کا احساس ملتا ہے۔ وہ ڈاکٹر یاسمین لاری کی بات یاد آتی ہے، غربت سب سے بری چیز ہے۔ جب فنڈز ہی نہیں ہوں گے یا جو ہیں وہ صحیح استعمال نہیں ہوں گے تو وہ تمام حل جو کاغذوں پر اچھے لگتے ہیں، بہتر وارننگ سسٹم، محفوظ گھر، کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، وہ زمین پر کیسے اتریں گے؟ اس سال جو اموات ہوئی ہیں وہ اسی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اسی مایوس کن صورتحال میں ڈاکٹر یاسمین لاری ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حکومتوں پر انحصار کرنے کے بجائے نچلی سطح پر، کمیونٹی کی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ اوپر سے نیچے آتا ہے، مطلب ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس ماڈل کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کا اپنا کام اسی نظریے پر مبنی ہے۔ وہ ہزاروں دیہاتوں میں لوگوں کو خود سکھا رہی ہیں کہ کیسے کم لاگت میں مقامی چیزیں استعمال کر کے ایسے گھر بنائیں جو موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا، مقامی مواد سے؟ جی، اور ساتھ میں غذائی تحفظ کیسے بہتر کرنا ہے، درخت کیوں لگانے ہیں۔ وہ اسے کہتی ہیں غربت سے نکلنے کی سیڑھی، ایک ایسا حل جو باہر سے نہیں آتا بلکہ کمیونٹی خود اپناتی ہے، خود چلاتی ہے۔ یہ گراس روٹس اپروچ ہے، نیچے سے اوپر۔ تو آج کی ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو بات یہ نکلتی ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ صرف تیز بارشوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت پیچیدہ جال ہے جس میں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات ہیں، فنڈنگ کی کمی ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، انتظامی کمزوریاں ہیں، قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اوپر سے سیاسی عدم استحکام بھی ہے۔ جی، یہ سارے عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ صرف خبروں کی سرخیوں سے آگے بڑھ کر مسئلے کی گہرائی میں جانا ضروری ہے۔ بالکل۔
تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا یعنی اڈیپٹیشن یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے صرف ٹیکنالوجی یا پیسہ کافی نہیں ہے۔ تو کیا چاہیے؟ بہتر گورننس چاہیے، قانون کی حکمرانی چاہیے اور ایک پختہ سیاسی عزم چاہیے جو پالیسیوں کو تسلسل دے سکے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ چیئرمین NDMA نے کہا تباہی سے پہلے $1 بعد کے $11 سے بہتر ہے، اور ڈاکٹر یاسمین لاری کہتی ہیں کہ نچلی سطح پر کمیونٹیز کو بااختیار بناؤ۔ دو مختلف زاویے۔ جی، تو کیا ان دونوں کو ملا کر دیکھا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، انتظامی رکاوٹیں بھی ہیں، تو کیا بڑے بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبوں یا صرف ٹیکنالوجی پر مبنی وارننگ سسٹمز پر انحصار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوگا کہ ہم براہ راست مقامی کمیونٹیز کو علم دیں، ہنر سکھائیں اور انہیں موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے طریقے بتائیں؟ شاید یہ کم از کم قلیل مدت میں ایک زیادہ پائیدار حکمت عملی ہو۔